السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی سر، الحمد للہ شکر ہے. سر آج ہمارا جو ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے کل کا ہمارا تھا جو پریویس ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈائٹ کے تھرو کیسے ہم اپنی ایجنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب بھی کنٹرول کا میں لفظ استعمال کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کنٹرول کی بجائے اس کو مینجمنٹ میں لے جائیں. کنٹرول تو چونکہ عرف عام میں کتابوں میں ہے ہی کنٹرول، سارے کہتے ہیں کنٹرول کرو. اب چیزیں کنٹرول ہوتی نہیں ہیں، چیزیں مینج ہوتی ہیں. تو مینج اگر ہم کر لیں اور مینجمنٹ سیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک یہ ہے کہ ہم سوچ کی وجہ سے بیمار کیوں. سر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو اپنی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بیمار سوچیں بیمار روح، اور بیمار روح بیمار جسم. لانگجائنس ایک بڑے زبردست فلاسفر گزرے ہیں، رومانٹک فلاسفر تھے. وہ کہتے ہیں کہ نوبل تھاٹس یعنی کہ بڑی سوچیں، نوبل تھاٹس کم فرام دا نوبل مائنڈس. جتنا برین جتنا ذہن اچھا ہوگا اتنی سوچ اچھی ہوگی. تو اب جتنی سوچ اچھی ہوگی اتنا ہی اس کا امپیکٹ جہاں سے وہ سوچ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ہوگا، اور جس جگہ سے وہ سوچ پھوٹتی ہے، جس مقام پر وہ چیز رہ رہی ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا. آگ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آگ چولہے میں جلتی ہے تو چولہے کا کیا حال کریں؟ غور کریں نا. تو جس طرح آگ چولہے میں جلتی ہے، جلاتی لکڑیوں کو ہے، لیکن حشر نشر وہ چولہے کا بھی کر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا چولہا ہو. تو اسی طرح ہماری سوچیں ہماری پورے جسم کا حشر نشر کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ سوچیں ریزائڈ کرتی ہیں پہلے ہمارے اندر اور اس کے بعد آؤٹ سائڈ. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری سوچیں ہی ایک ایسی چیز ہے کہ سوچ کے بعد آپ کے الفاظ بنتے ہیں، اور الفاظ اور ایکشنز آپ کی زندگی کا تعین کرتے ہیں، میری زندگی کا تعین کرتے ہیں. اب جب یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری سوچ ہے، سوچ کے ذریعے ہم اپنے کسی بھی زندگی کے عمل کو مینج کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر آج کا ہمارا پورا سیشن ہوگا. چھوٹا ہوگا، افیکٹو ہوگا. آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس میں نہیں جاتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ضرور ڈسکس کیا جائے. جیسے میں نے پریویس سیشن میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ 4 چیزیں آپ نے ضرور ڈسکس کرنی ہے، ان کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. لاسٹ لائن میں 4 چیزوں کے اوپر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک تو سرٹوئنس سرٹ 1 to 7، اس کے اوپر دیکھیں. اے ایم پی کے پہ دیکھیں یہ پاتھ ویز کیسے بنتے ہیں اور ایم ٹور پاتھ ویز کیسے بنتے ہیں، جس سے ہم اپنے لانگیویٹی پروسیس کو بڑھا سکیں. تو شاید آپ کو وقت ملے تو کبھی کمنگ ویک میں ان کو دیکھیے گا. آپ کے علم میں، میرے علم میں تو بڑا اضافہ ہوا، آپ کے علم میں بھی مزید انشاءاللہ اضافہ. آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ جو مشہور زمانہ 2 کتابیں ان کے ریفرنس آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں. وقت ملے تو ان کو پڑھیے گا ضرور. اسٹریس کے اوپر دی بیسٹ کتاب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، یعنی کہ اسٹریس کیوں آتا ہے اور اس کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے. Why zebras don't get ulcers. کبھی کسی زیبرے کو بھی السر ہوا ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ یہ سیپالسکی کا ایک ہائپوتھیسس ہے کہ کبھی کسی زیبرا کو کبھی السر نہیں ہوا. اب زیبرا کی اگزامپل دینے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جتنے بھی جانور اس کرۂ ارض پر ہیں اور سمیت ہم سارے خطرات سے دوچار ہوتے چلے آئے ہیں. چونکہ ہم بھی جنگلوں میں رہا کرتے تھے تو انسان شروع سے ہی فرام دا ویری اسٹارٹ انسان جو اسٹریس پیٹرن ہے اس کو فیس کرتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ کو، پازیٹو تھنکنگ کو فیس کرتا ہے. آج انسان کو جتنے خطرات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو صدیوں پہلے خطرات تھے، اور ان خطرات کے سٹریس سے انسان گزر کر آج یہاں تک پہنچا ہے. ہم سارے انسان بنیادی طور پر سٹریس کے لیے اڈیپٹیبل ہیں، لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا ہماری سٹریس کے اگینسٹ ریزسٹنس کم ہوتی چلی گئی.
آپ نے دیو مالائی کہانیوں میں سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے شیر اکیلے مار ڈالا ہتھیار کے بغیر، اس کا جبڑا چیر پھاڑ ڈالا. ویسے سنی ہے نا ہم نے کہانیاں. ہاں جی سر بالکل. یہ ریالٹی پر بیس کرتی رہی. اس کی وجہ کہ وہ انسان سٹریس کے لیے بڑے ریزسٹنٹ تھے. وہ لوگ جو سانپوں کے درمیان میں رہے، بھیڑیوں کے درمیان میں رہے، ہاتھیوں کے درمیان میں رہے، شیروں کے درمیان میں رہے، وہ ڈائناسور کے دور میں رہے، یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے جو بارشوں آندھیوں، آج بھی آپ دیکھیں کوئی ایک بھی نومیڈ سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو پکھیوں میں رہتے ہیں لوگ، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ٹھکانے بدلتے دیکھتے ہیں خانہ نا، بدوش. کھانا بدوش. خانہ بدوش. جی، آپ ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی دیکھیں گے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اسے کسی وبا کا اثر نہیں ہوگا، اسے سردی گرمی کے موسم کا اثر نہیں ہوگا. کوئی قدرتی کوئی ہو جائے، قدرتی سے مراد انسیڈنٹل، ایکسیڈنٹل کوئی ہو جائے، جبکہ وہ گندگی کی سب سے زیادہ گندی جگہ پر وہ رہتے ہیں، سب سے زیادہ ٹھنڈک کے موسم میں وہ رہتے ہیں. ہم سردیوں میں لحاف، مختلف قسم کے ہیٹرز، یہ وہ نہیں جھگیوں میں رہتے ہیں، ٹینٹس ہوتے ہیں. انہیں کیا خیال ہے ویسے؟ ان کے بچے ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں. جی سر ایسے ہی ہے بالکل. اچھا، اب یہ سب کچھ ہے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم ایسے چھوڑ دیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جھگیوں میں جا کے رہنا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک چیز ایسی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ سائنٹیفکلی پروون، اور اس کو آج جدید انسان نے کرنا شروع کر دیا ہے. میں ابھی ریفرنس کے طور پر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ ایک اضافی چیز ہے، پھر ہم سیشن کی طرف واپس آ جائیں گے. سر یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ سیشن سے ریلیونٹ ہے، اور جو اس کی ایک ایگزامپل ریلیٹ کروں گا وہ اضافی. سر یہ لوگ بیسیکلی ایسے ماحول میں رہ کر اپنے اندر امیونٹی ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات آتے ہیں ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں بنتا، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایون کہ کووڈ کے دوران بھی ان لوگوں نے کوئی پرہیز نہیں کیا، کوئی ایشو نہیں ہوتا، ریزسٹنس. اچھا، اب ہم یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں. آج انسان اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کولڈ باتھ لیے جا رہے ہیں، ہاٹ باتھ لیے جا رہے ہیں، سن باتھ لیے جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بیڈ کی بجائے اچھا امپیکٹ آتا ہے. تو آئیے، زبراس کیوں نہیں، ان کو السر کیوں نہیں ہوتا؟ زبرا کے پیچھے جب کوئی شیر لگتا ہے یا ہرن کے پیچھے کوئی شیر لگتا ہے، اب یہ جو زبراس اور ہرن ہوتے ہیں نا، جب ان کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوتی ہے، آپ کبھی جیوگرافیکل چینل پر دیکھیں نا تو آپ حیران ہی ہو جائیں گے. شیر پیچھے لگا، ہانپتے جا رہے ہیں، سانس جو ہے نا وہ پھولا ہوا، جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا جا کے گھاس چرنے لگ جائے. ریلیکس. اس لیے ان کا جو سٹریس ہے یہ وقتی ہوتا ہے، جبکہ انسان آج کے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے کرونو سائیکولوجیکل سٹریس کا شکار ہو. وجہ اس نے کیا ہے کہ سٹریس آتا ہے اور پھر اس سٹریس کو کیری کرتا رہتا ہے. بات ہو گئی، رات ہو گئی، جان چھوٹی نہ، رات کو جو بات ہوئی ہے صبح بیوی کے ساتھ اسی بات کے اوپر ہمیں جھگڑا کرنا ہوتا. رات کو جو بات ہوئی ہے بیوی نے خامد کے ساتھ اسی بات کے اوپر جھگڑنا ہوتا. کل جو آفس میں معاملات ہوئے تھے اگلے دن وہی اسی بات کے اوپر ہم نے دوبارہ جا کے ساری رات سوچتے ہیں اب میں نے اگلے دن کرنا کیا، اب میں اس کی ایسی کی تیسی کروں، میں ایسے کروں گا. او بھائی وہ دن گزر گیا ہے، ہر رات سکون سے گزار لو، اگلے دن جا کے اس کے اوپر بات کریں. لیکن ہم وہ دن بھی اسی طرح گزارتے ہیں، رات بھی گزارتے ہیں، اور اگلا دن بھی، پھر کئی دن اس میں گزارتے ہیں. تو انسان اس کو کرونک بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. آئیے یہاں سے ہم آگے بات شروع کرتے ہیں. اور جب انسان کا جو سٹریس رسپانس سسٹم آن رہتا ہے، ایکٹیویٹڈ رہتا ہے،
اس کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج کرتا ہے باڈی کو, یہ ڈیمیج کرتا ہے برین کو, اور اس سے آتی ہے پری میچور ایجنگ, بندہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بیماری آتی ہے. دونوں میں سے کچھ ہے. ٹھیک کامران صاحب؟ سر یہ چیز تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ سر یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے نا کہ اگر انسان کسی مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا ہے اور وہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا تو اس کو تو پریشانی رہے گی نا سر. وہ نہیں اس کا کیا کرے وہ؟ نہیں, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ نیچرل نہیں ہے. اگر نیچرل ہو, نیچرل یہ ہے کہ پرابلم آ گئی ہے, پرابلم نیچرل. نیچرل تو یہ ہے کہ ہم اسے نیچرل سمجھیں, ہم اسے ان نیچرل سمجھتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. نیچرل تو وہ جی نارمل, پرابلمس آر آلویز نارمل. لیکن ہم انسان جب پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہم اس نیچرل پروسیس کو سمجھ نہیں پا رہے. میرے سے سر سوال یہاں میں ہاں سر یہاں ایک میں مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوں گا کہ ایسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایسے مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی ہدایت کی اتنی فکر میں ہوتے تھے کہ ایک دفعہ تو بڑے فکر مند تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری. اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں یہی آپ بتانے تشریح والا دیکھ تھا. لیجیے. چونکہ میرے پاس آخری حل یہی تھا, جب آپ نے نہیں ماننا تھا تو پھر میں نے اللہ کی طرف سے جو کنزمپشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کائنات میں سب سے افضل ہستی, میں کائنات کی بات کر رہا ہوں, کائنات میں سب سے افضل ہستی اللہ کریم تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے نا. بے شک یعنی کہ وہ تو خالق ہیں. ہم انسانوں بے میں, شک فرشتوں میں جن کو سب سے زیادہ تکریم اللہ نے دی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب وہ بھی کنزیوم ہونے لگے اس میں کہ انہوں نے ایک تسلسل بنا لیا فکر کا, تو پھر اللہ نے کنزیوم ہونے کے لفظ استعمال کیے. کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے؟ جی جی سر بالکل ایسے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے تو آپ کوئی سرنگ کھودیں اور دے دیں لوگوں کو ہدایت، یا آپ آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگائیں اور پھر ہدایت دے دیں لوگوں کو. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جی اچھا, ایسا ممکن نہیں ہے. چونکہ یہ نیچرل جو پروسیس ہے نا, میں وہی بات عرض کر رہا ہوں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے جو حکم تھا لیتے تم کو اس حد تک مانتے تھے, اس حد تک پابند تھے کہ اپنا آپ بھلا دیا اس میں. تو اللہ کو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار تھا, محبوب نبی ہے, تو پھر اللہ نے اس محبت کا اظہار فرمایا. یہ اس محبت کا اظہار ہے کہ میرے نبی یہ کام میرا ہے, آپ کا جو کام ہے بس تبلیغ کر دینا ہے, ان کو بتا دیں وما علینا الا البلاغ المبین, انف, باقی میں جانوں میرا کام جانا. لیکن سر اس میں یہ تو ہم سر اس میں ایک اور پوائنٹ ریز یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے طاقتور ترین اور بہترین انسانوں میں تھے، یعنی نفسیاتی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی. تو ایک حدیث میں تو ایسے بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے میرے خیال میں کافی مردوں کے برابر طاقت دیتے ہیں. تو سر 40 یعنی کہ نبی علیہ السلام اتنے طاقتور تھے. آپ ہاں جی جی سر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت آری ہو گئی. یہ لائن میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے, اسٹریس از نیچرل اینڈ اڈیپٹیو, جو سینٹر میں لکھی ہوئی ہے. اسٹریس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انسانوں میں سے اللہ نے پیدا فرمائے, تو یہ ایک نیچرل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزامپلس دیے, ایگزامپلس ٹھیک دیے کہ یس دس از ہیومن لائک. پھر تو وہ سپر ہیومن ہو گئے نا. جی دیکھو سر بالکل، جس یعنی کو ہم اتنا جس سب کو کہہ سکتے ہیں جی جی سر، ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کیفیت کا آنا چلے نیچرل ہے، لیکن اس کیفیت میں رہنا نیچرل نہیں ہے. ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. ہم اس کو مینج کر قابو نہیں پا سکتے. قابو پانا ہمارے اختیار میں نہیں. ٹھیک سر. یہ نیچرل ہے, نیچرل چیزوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا. نیچرل چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے یا اپنے آپ کو مینج کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, آپ دھوپ, بارش, پانی, آگ, اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں بتائیں نا. اور کہتے ہیں نا آگ پر قابو پا لیا گیا, غلط لفظ استعمال ہوتا ہے. بھئی آگ تو اپنا کام دکھا چکی ہے,
آپ نے کیا قابو پایا ہے؟ سیلاب پر قابو پا لیا گیا، بھائی کیا قابو خاک پایا آپ نے؟ اس نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر چکا ہے، رائٹ؟ تو سر اسٹریس ہمارا نیچرل پروسیس ہے، اور نیچرل پروسیس اللہ کی نعمت ہے، یہ بے شک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہمیں اسٹریس نہ آئے، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ہم نے کیا کرنا، ہمیں فکر ہی نہ ہو کسی چیز کی، بنیادی طور پر یہ تفکر ہے کسی چیز کا، لیکن اسی تفکر میں رہنا، اور یا تو آپ اس تفکر میں رہ کر حل کر لیں تو بہت اچھا ہے، اسے کہتے ہیں کنسٹرکٹیو اسٹریس۔ لیکن جو اسٹریس آپ کو ہی کھا جائے وہ ڈسٹرکٹیو اسٹریس ہے، جس کو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے۔ تو یہ زبراس کو السر اس لیے نہیں ہوتا اور انسانوں کو السر اس لیے ہوتا ہے، کھانے سے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کہ انسان کے جو وائٹل پارٹس ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے سب سے پہلے اسٹریس، اور جب آپ کے وائٹل پارٹس ہی ڈیمیج ہو گئے تو پھر بڑھاپا کیوں نہیں آئے گا؟ بڑھاپا تو بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، بڑھاپا تو میں کہتا ہوں جی ہمارے باہر کی صورتحال، وہ چاہے میری ہے یا آپ کی ہے، یہ ہمارے اندر کی کیفیت کا اظہار ہے۔ ہم جیسا اندر سے سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں، ویسا باہر ہمارے بارے میں ہو رہا ہے۔ تو سر جو کرونک سٹریس ہے نا جی، یہ 4 میں نے مین بیماریاں لکھی ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ میں نے سٹریس والے سیشن میں بھی بتایا تھا اور دوبارہ سے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ جناب دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ آپ نے لوگ دیکھیں نا، اٹے کٹے ہوتے ہیں، اٹے کٹے۔ ننا، آپ میں سے کسی نے ننے کے بارے میں سنا؟ ننا یہ پاکستانی پنجابی فلموں کا بڑا زبردست قسم کا، شاندار قسم کا گولو مولو سا انسان، جی سر جی۔ ننا۔ اچھا، ننا صاحب نے جی خودکشی کر لی تھی، جبکہ وہ ساری زندگی لوگوں کو مسکراتا رہا، ہنساتا رہا، لوٹ پوٹ کرتے تھے لوگ ان کی باتوں سے، لیکن وہ اندر سے اتنا اداس انسان تھا کوئی جانتا نہیں۔ تو سر سٹریس جب ہم چھپائے رکھتے ہیں یہ زہر قاتل بن جاتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، چلتے چلتے کوئی بندہ دھڑم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حرکتیں قلب بند ہو گئی، وجہ سٹریس۔ اب سٹریس 2 کام کرتا ہے، یا بیماری دیتا ہے یا بڑھاپا دیتا ہے، یا بیماری دیتا ہے یا بڑھاپا دیتا ہے، اور یہ ہم سب کے اوپر آتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا ریزیلینٹ کر کے اس میں سے نکل آگے بڑھتے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اس کے اوپر چونکہ ہم پہلے کورس کر چکے ہیں آلریڈی۔ اب تو ہم بڑھاپے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب کو بڑھاپا جلدی کیوں آتا، یہ وجوہات ہے نا۔ بندہ روٹی کھاندا کھاندا روٹی بندہ کھا جاندی، اور آج کے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے تو بندے روٹی کھاتے ہیں نا، یہاں پہ روٹی بندہ کھائے جا رہی ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ بندہ، سارے لوگ روٹی کے چکر میں پاگل ہیں۔ Am I right؟ جی سر، آپ نے صحیح فرمایا۔ میں نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ آپ اس سے بیمار نہیں ہوتے جو آپ کھاتے ہیں، بلکہ آپ کو وہ چیز بیمار کرتی ہے جو آپ کو کھا رہی ہوتی ہے۔ سر دوسرا امیون سپریشن۔ سٹریس جو ہارمونز ہے نا جی، یہ سب سے پہلے آپ کی امیونٹی سسٹم کو ویک کرتے ہیں۔ امیونٹی سسٹم کو پازیٹیو تھنکنگ چاہیے ہوتی، وہ اس کو بوسٹ کرتی ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ سٹریس ہمیشہ اس کو ختم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے۔ ڈائجسٹو ایشوز، جس کو بھی سٹریس ہوگا اسے بھوک نہیں لگے گی یا بہت زیادہ بھوک لگے گی، معدہ اس کا خراب رہے گا، کانسٹیپیشن ہوگی، مختلف قسم کے ایشوز۔ اس کے بعد برین ایجنگ، چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی، یاد نہیں ہوں گی،
چیزوں کو سمجھنے میں دیر لگے گی، کہنے میں دیر لگے گی، الفاظ ساتھ نہیں دیں گے اور پریشان رہے گا. یہ بیسیکلی یہ تب ہوتا ہے جب ہمارے ذہن پر زیادہ دیر تک سٹریس رہتا ہے، پھر چیزیں ہمیں نہ سمجھ آتی ہیں بلکہ بھولنا شروع. تو سر پہلی چیز، سٹریس ہمارے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ پورے جسم کے جو فنکشنز ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ ہمیں ڈسٹرب کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ایجنگ کا پروسیس زیادہ ہوتا ہے. ایک پارٹ ہوتا ہے. دوسرا پارٹ، ہمارے جسم میں نا پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیلومیئر ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے یہ میں شیئر کرتا ہوں. یہ جو لائنز دکھائی گئی ہیں نا، یہ بیسیکلی کروموسومز کے لیے انہوں نے اس کو انڈیکیٹ کیا ہے. یہ الزبتھ بلیک برن نوبیل پرائز ونر ہے یہ، اور ایلیزا ایپل ان کی مشترکہ کاوش ہے. اور یہ بیسیکلی جو ٹیلومیئرز ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے جو ہوتے ہیں نا کروموسومز، ان کے اینڈ پہ کیپس ہوتے ہیں، ٹوپیاں، کیپس. وہ جو کیپس ہوتی ہے نا جی کروموسومز کی، جیسے جیسے ہمارے سیلز ڈیوائڈ ہوتے ہیں، سیل ڈویژن ہوتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنی زیادہ تیزی سے ہوگی اتنے یہ ان کے یہ چھوٹے ہوتے تھے. ایک ہوتا ہے نا نارمل سپیڈ کے ساتھ ہونا، وہ اس کی نارمل ایجنگ ہے. لیکن جب نارمل ایجنگ سے بڑھ جائے گا معاملہ، یعنی کہ خراب ہو جائے گا، سپیڈ تیز ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، یہ شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے شارٹ ہوتے ہیں سیل کی ایجنگ ہوتی ہے، یعنی کہ سیل بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر وہ فنکشن نہیں کرتا. لو جب سیل ہی فنکشن کرنا چھوڑ گیا، جب وہی بوڑھا ہو گیا، تو پھر انسان باہر سے یہ میں اور آپ، یہ سارا کچھ جو ہمارا ہے اندر باہر، یہ سیلز ہی تو ہیں، سیلز ہی تو ہیں. اچھا اب یہ اس سے یہ ہوتا کیوں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ جو ٹیلومیئر ایفیکٹ ہے یہ آتا کیوں ہے؟ ہم نے تو اس کا جواب دیکھنا ہے. یہ ہو گیا، یہ نہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے نہ ہم اس کو مینج کر سکتے. ہم تو جو ہمارے پاس مینیجیبل سسٹم ہے اس کو کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسٹریس کو مینج کریں گے، لائف سٹائل کو کریں گے، مائنڈ سیٹ کو ایکسلریٹ کریں گے، اور یا پھر کیا کریں گے کہ اگر مائنڈ سیٹ ہمارا بہت زیادہ کام کرے گا، بڑا تیزی ہائپر ہو جائے گا، تو اس سے بھی اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. یا پھر سلو ہو جائے گا تو اس سے بھی ہم اسے کام ہی لینا چھوڑ دیں تب بھی پرابلم بنے گا. تو اس کو ایک پیس کے ساتھ آپ نے چلا، ایک پیس کے ساتھ جب تک چلتا رہے گا کام ٹھیک. اب یہ تو ہم نے بات کی کہ جی ٹیلومیئر ایفیکٹ ہے، یہ آتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جناب آتا ہے سٹریس اور نیگیٹو تھنکنگ سے، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے. اچھا اس میں کیا ہے آپ سوچیں، میں کل بھی اگزامپل دے رہا تھا کہ ایک بندہ جو ہاسپٹل چلا جائے، صحت مند بندہ ہاسپٹل چلا جائے، اس کا کیا بنتا ہے؟ 2 3 4 دن بعد جب واپس آتا تو یہ لگتا ہے یہ وہ بیمار نہیں تھا، یہ جو ساتھ تھا یہ والا بندہ بیمار ہو. ایسے ہوتا ہے نا؟ ایسے تب ہوتا ہے کیونکہ اس دورانیے میں جو ہمارا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے ٹیلومیئر والا، وہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ بندہ 10 15 20 دن اچھی فضا میں رہتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہی اس کی مثال ہے کہ ہم جاتے ہیں چھٹیوں کے لیے پرفضا مقامات پر، اچھے مقامات پر ریکریشن کے لیے، تو ہم بڑے فریش ہو کر آ جاتے ہیں. وجہ کہ وہ جو ٹیلومیئر کا ایفیکٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو کروموسومز کے کیپس ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو ہم ہٹے کٹے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اب تھکے منہ اور شاور لے لیں تو سیلز کا پروسیس بہتر ہو جاتا ہے، آپ بہتر ہو جاتے ہیں. آپ اسی طرح نہ نہائیں ویسے لیٹ جائیں، وہی مدہوشی سی، وہی صورتحال رہے گی. تو سٹریس کیا کرتا ہے جی؟ ہائی کورٹیسول، انفلیمیشن اور سیلولر ایجنگ، اور یہ تینوں چیزیں ہی ہمارے جسم میں بڑھاپے کی بڑی وجہ بنتی ہے. اب ہمیں حل بھی تو چاہیے نا جی. تو حل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پازیٹیو تھنکنگ ہے ہمارے پاس، یہ ہم پہلے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. سٹریس مینجمنٹ اور لانگر ٹیلومیئر سے کیسے آئیں گے؟ امید، یقین، مائنڈ فلنس، پرپز ان لائف، یہ ساری چیزیں ہمارے ٹیلومیئرز کو بڑھا. دیکھو جس کا مقصد ہوتا ہے وہ لمبی زندگی جیتا ہے، کیونکہ اسے مقصد کو پانا. آپ نے بیمار لوگوں کو بھی اکثر آپ نے دیکھا نا، اکیلی ماں ہوتی ہے بیمار ہے، لیکن اس کے پاس اگر 2 بچے ہیں تو یہ مقصد ہے اس کا کہ بچوں کو میں نے جوان کرنا.
پالنا ہے میں نے, وہ ان کے لیے جی جاتی ہے لمبے عرصے تک, جی نہیں سکتی ہوتی, جی جاتی, کیونکہ وہ ٹیلومیئر جو ایفیکٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ جو گول ہے وہ گول اسے زندہ رکھتا ہے. اس کے بعد میڈیٹیشن آپ کر سکتے ہیں, یوگا کر سکتے ہیں, لمبے لمبے گہرے گہرے سانس, یہ بھی ہماری ٹیلومیئر ایفیکٹ کو کم کرتے ہیں اگر وہ ایٹریشن کی طرف جا رہا ہے یا ان کے خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں. سر یہ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں بنیادی طور پر یہ ہمارا سارے کا سارا پروسیس آج کا ہماری سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہے. یعنی کہ اگر ہم نیگیٹو سوچ کو پازیٹو سوچ کے ساتھ بدل لیں اور ہر بری چیز سے اچھی چیز نکالنا شروع کر دیں, ہر برے واقعے سے اچھی کوئی چیز نکالنا شروع کر دیں, اور آئندہ میں برے واقعات سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں, تو ہمارا ٹیلومیئر ایفیکٹ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اکثر جو زبراس والا سٹریس, کرونک سٹریس ہے, ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جب ہم اس سے بچ جائیں گے تو پھر یقیناً ہمارا ایجنگ کا پروسیس سلو ہو سکتا ہے, مینج ہو سکتا ہے. میرا یقین ہے کہ آج کی چیزیں بھی انشاءاللہ ہمیں اپنی نیگیٹو تھنکنگ سے پازیٹو تھنکنگ کی طرف ضرور لے کر جائیں گے. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بڑی خوشی سے کیجیے, پلیز کوئی چیز ایڈ آن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی سوال کر. جی کامران صاحب کیجیے سر. جی سر, کسی اور ساتھی کا سوال نہیں ہے تو میں کر لوں پھر. جی جی کر لیں, آپ تو بات کر لیں گے. اچھا سر, یہ آپ کو ماشاءاللہ آج کا لیکچر سن کے سر یہ سمجھ آئی کہ جو صحابہ کرام تھے نا سر, ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو جہاں تک میرا ذہن میں آیا ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی نا, تو وہ فوراً مسجد جاتے تھے, 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یعنی اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کرنا اور اس پہ پڑے رہنا, وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے. جو ہمیں واقعات میں ملتا ہے, ہسٹری میں, وہ یہی ملتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی, تو وہ جو اسٹریس کا لیول ہے وہ بھی کم ہو جاتا تھا اور ایک امید سی بن جاتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے لوگوں کا جو یقین ہے نا اور تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا تھا, اس وجہ سے وہ شاید اسٹریس میں اتنا زیادہ نہیں تھے جو ہم سے پہلے لوگ تھے. یا بس تھوڑے سے پہلے ہی دیکھیں, ہمارے اگر والدین کا زمانہ بہت زبردست زمانہ ہوتا تھا, لوگ اتنے زیادہ غربت ہوتی تھی اور بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, فیسلٹیز, لیکن پھر بھی وہ ہم سے بہت زیادہ ذہنی طور پر خوش تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سر آج الحمدللہ سر ہمارے گھر میں یوں سمجھیں کہ سردی گرمی اور ہر چیز سکون, اور گھروں کے اندر بڑا لگژری بہت سارا چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کا انسان جو ہے سر وہ بہت زیادہ شاید ہی کسی زمانے میں اتنا زیادہ اسٹریس میں رہا ہو کہ جو اس زمانے میں, حالانکہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. تو اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ سر اس کا ایک تو تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے, تو وہ چیزوں کو نا خود سے مینیج کرنا چاہتا ہے. حالانکہ ہم بینگا مسلم تو ہمارا تو یقینی اور تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ چاہیں گے تو ہوگا. تو ہمیں کوئی ایسی ذات نہیں مل پاتی کہ جس کے سہارے ہم جئیں. تو جب ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا, ہم اپنے آپ کو جب سر اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں نا, تو اسٹریس حاوی ہوتا ہے. کیونکہ جب چیزیں میں یہ سوچوں گا کہ سر میں یہ کیسے کروں گا, مجھے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آتا, تو میں واقعی اسٹریس میں چلا جاؤں گا. اور اگر مجھے یہ سہارا ہونا کہ نہیں میں نے دعا کر لی ہے اور میرا اللہ بیٹھا ہے, تو سر پھر کائے کا اسٹریس اور کائے کی انزائٹی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہمارا رجحان نہیں ہے. اور اسی لیے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے اس میں اپنا ایک پراپر پورشن رکھا ہے, اسپرچل اویکننگ. ہم نے اس کا نام ہی اسپرچل ہیلتھ اور اویکننگ رکھا ہے. وجہ یہ کہ ہم سارے کے سارے, مزے کی بات یہ ہے سارے کے سارے انسان اسپرچل ہیں, irrespective of religion. سارے کے سارے انسان کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, سب کے اندر اسپرچولیٹی کا ایلیمنٹ, کیونکہ اسپرٹ ہے نا, سب کے اندر اسپرٹ ہے تو سب کے سب اسپرچل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کام صحیح نہیں لے پاتے. ٹھیک ہے, تو لکیلی ہمارا یہ پارٹ ہے. ہم انشاءاللہ ابھی جو اگلا منتھ ہے, بلکہ 3 منتھس ہیں, اس میں زیادہ تر ہمارے اسپرچولیٹی پر کورسز ہیں. تو اس میں ہم انشاءاللہ, چونکہ ابھی تک صرف ہمارا پرسنل اورا والا کورس ہوا ہے, باقی سارے کورسز ہم نے انشاءاللہ اینڈ پہ رکھے تھے تاکہ ہم فوکسڈ ہو کر اب اپنے آپ کو ان کاموں کی طرف لے کر آئیں جن سے ہماری لائف میں سٹریس کم ہوتا چلا جائے. بنیادی طور پر سٹریس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جو بڑی وجہ ہے
वो हमारा रश फॉर वेल्थ है, ऑस्टेंटेशियसनेस है, सब कुछ इकट्ठा करने पर है, सब कुछ इकट्ठा ना होना है, ना किसी ने किया है, ना होगा, और हम परेशान हैं। जनाब अहमद ज़ुल्करनैन साहब, आपने में ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। मुजम्मल बुटर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल? आतिफ जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आप सुनाए सर। बेहतरीन। आपको हमने काफी दिन मिस किया जी। बिल्कुल सर, मिस कर रहा हूँ सर, मैं खुद भी मिस क्या करूँ सर, अफसोस। अच्छा, नहीं अफसोस नहीं करना, अफसोस करने की कोई आप है ना सर? हाँ जी, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इसी के ऊपर ही जी बात कर रहे हैं कि हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं। इंशाल्लाह, सही बात। आप तो जवान हुए जा रहे हैं माशाल्लाह, हम बूढ़े होने की बात कर रहे हैं। नहीं सर उम्र तो बढ़ रही है सर। तो बस जवान तो हुए जा रहे हैं ना, तो बस मकसद जवान रहना है। सही बात, जी बेशक तो सर, बेशक। जज़ाक। बुटर साहब, आपका कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है जी, चलें। ले जी, बहुत शुक्रिया कादरी साहब, हम अब तो इख्तिताम पसीर हो गया है हमारा आज का सेशन। कामरान साहब। हाँ सर, किसी का सवाल नहीं, तो मैंने कहा मैं लास्ट एड ऑन कर दूं सर। सर आप एक इस माशरे में सर एक और मसला पैदा हो गया है कि सर ये पैसे ने और चीज़ों ने ना सर हमें अपना मोहताज कर लिया है। मिसाल के तौर पे मुझे कहीं जाना है जल्दी, मेरी बाइक पंचर हो जाती है, तो सर पीछे से कोई साथी मुझे मिल जाता है या मेरी कोई दूसरी गाड़ी है, तो सर मेरा रिलाय ना उस गाड़ी पे, मेरा स्ट्रेस टूट जाएगा, स्ट्रेस, और मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तो सर हुआ ये कि इस माहौल में या इस माशरे में अब ये होने लगा है कि हमारा सारा रिलाय जो है ना वो अपनी चीज़ों पे, मटेरियल पे और पैसे पे हो गया है। सर हम अल्लाह से बहुत दूर हो गए। तो सर एक इस चीज़ से भी निकलने की ज़रूरत है कि हमारा जो यकीन है वो अल्लाह की ज़ात पे ज़्यादा हो और चीज़ों पे ना हो। जी बिल्कुल। अब उसमें ये तो हम बैलेंस करेंगे ना जी, क्योंकि चीजें भी अल्लाह ने अता की हैं, और अगर हम ये सोच ले कि अल्लाह की नेमत है, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं अल्लाह से नेमत मांगूं, और अगर है तो मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, इसका सही इस्तेमाल करूं। ये भी बैलेंस करने की जरूरत है। इसके ऊपर हमारा पूरा कोर्स होगा जी इंशाअल्लाह। तो मेरा यकीन है कि मजा आएगा उसमें भी, और हम उन चीजों को अप्लाई भी करेंगे अपनी जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। कल के दिन में आपसे मुलाकात होगी और हम इसको समाप्त भी कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे कि हम अपने लिए क्या क्या तरीके चूज कर सकते हैं, कि हम भी कोशिश करें कि जिंदगी में ज्यादा देर तक अपनी जो जवानी है उसको मेंटेन कर सकें, मैनेज कर सकें। थैंक यू। अल्लाह।